الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنۃ اشد من القتل صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ دوستو السلام علیکم۔ میری زندگی کا منشور اور پیغام ادب 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 ادب۔ میں نے آیات پاک پڑھی ہے کہ فتنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل سے سخت ہے، تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام برائیوں کے اسباب ہی ختم کر دیتا ہے۔ باقی ہر مذہب برائی کرا کے سزا دیتے ہیں، یہ برائیوں کے اسباب ختم کر کے برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ فتنے ہیں تین، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بول نہیں سکتا۔ فتنے تین ہیں، غور سے سننا۔ پہلا زن عورت، دوسرا زر پیسہ، اور تیسرا زمین۔ یہ تین فتنے اٹھتے ہیں۔ اسلام نے عورت کا تحفظ چادر چودیواری سے کیا۔ تلے نہ یہ میں رکھو چاہ پیر نہ دیکھتے، پیر نہ وہی میں رکھو چاہ نہ تو وہی یہ پت شوب دے بازی نہ کرو یار۔ اس عورت کے معاملے میں ہم نے کئی خاندان تباہ ہوتے دیکھے۔ بہت بڑا فتنہ پہلا اور بہت بڑا۔ میرے دوست کا بھائی تھا اور اس کی پھوپھی کا بیٹا، وہ قتل ہو گیا۔ وہ اسی عورت کے معاملے میں فتنے میں۔ رحیم یار خان لڑکی جا رہی تھی، دو لڑکے انہوں نے چھیڑا۔ اس نے اپنی بھائی کو کہا بھائی پستول لے کر آ گیا۔ وہ اوپر کھڑے تھے، اس نے پستول مارا، ان کو نہیں لگا۔ انہوں نے پستول مارا، اس کو لگ گئے، وہ دو پھانسی چڑھ گئے۔ یعنی ایسی بہت سی مثالیں آپ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ عورت بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ، اور اس فتنے کو باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے پیسہ۔ حضرت امیر عمر صاحب نے فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے وہ جتنا طاقتور ہے میرے لیے آگے کمزور ہے، اور جس نے حق لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے آگے وہ طاقتور ہے۔ جب تک اس سے حق نہ لوں تب تک وہ میرے آگے کمزور ہے، اور جب تک اس کا حق نہ دلاؤں تب تک وہ میرے آگے طاقتور ہے۔ ایک بندے نے 60,000 لینا تھا دودھ بیچنے والے کا۔ دودھ بیچنے والے نے دینا تھا کسی دودھی کا۔ وہ کہتا رہا دوں گا۔ ایک دن جا کر وہ سائیکل موٹر پر جا رہا تھا تو اس نے جا کر اس کو گلے میں رومال ڈال لیا کہ آج پیسے میں لوں گا۔ غصے سے وہ اسے پھیر دیتا رہا کپڑے کو، آخر وہ مر گیا۔
کب کی بات ہے، 4 لاکھ اس وقت لگ گیا، جبکہ آج کا 50 لاکھ ہے، اور 4 سال جیل میں بھی رہا۔ تو اسلام نے پیسے اس فتنے کو بھی ختم کرنے کا، کیونکہ فتنے سخت ہیں قتل سے۔ تو تیسرا فتنہ ہے زمین کا۔ زمین اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے، جب مانگے اسے دو۔ یہ قبضہ جو رکھا ہے یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے۔ اس قبضے پر ہم نے کوئی خاندان تباہ ہوتے دیکھے۔ میں بات کر رہا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد میں ایک دکان کا جھگڑا ہوا قبضے پر، 18 قتل ہو گئے، 1 راہی قتل ہوا، اور 9 اب تک جیل میں ہیں۔ یہی فتنے جو ہیں یہ ہماری بربادی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کیوں وہ نامراد دیکھتے ہیں، ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ اسلام کن کن باتوں کا تحفظ کرتا ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے۔ ایک بزرگ پردہ پا گئے، دوسرے بزرگ کو ملے، فرمایا کیسی گزری ہے تیری ساتھ؟ اس نے کہا میں ایک دن کافر کے ساتھ مہربانی سے بولا، 3 سال ہے اس کا حساب دے رہا۔ مولوی ایک بات کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے روحانی ہے۔ مسلمانوں، جہاں عبد فرمایا گیا ہے وہاں روح مال جسم ہے۔ عبد، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندہ کو سیر کرایا۔ دوسرا کہنے لگا وہ تو عبد ہے، اور میں نے کہا پاگل وہ عبد ہو ہیں۔ اللہ خود فرماوے میرا بندہ، تو اب تو رسالت سے بھی پہلے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عبد پہلے ہے نا، اور یہ عبد کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، تھوڑی سی میں اپنے ذہن کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بلایا، میں نے اپنے بندہ کو بلایا۔ جب ہماری طرف بھیجا تو اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجا، اور جب اپنی طرف بلایا تو اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو بھیجا۔ ارے عبد میں ہے عروج، اور رسول میں ہے نزول۔ عبد ہے توجہ من الخلق الی الحق، اس میں بلندی ہے، اونچائی ہے، اور رسول ہے من الحق الی الخلق، میں نے اپنے بندے کو بلایا۔ تو عبد بہت، اللہ تعالیٰ خود فرماوے میرا بندہ، اس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو یہ عبد کی بہت شان ہے۔ اس لیے اللہ نے، جس طرح بھائی بادشاہ اپنی ماں کے پاس جائے تو ماں کیا کہے گی؟ میرا بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، ایسے ہے نا۔ اور جب وہ اپنی رعایا کے پاس جائے گا تو رعایا کیا کہے گے؟ بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے۔ وہ تہذیب یا بد تہذیب ہے؟ ارے وہ کہے گی ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، بیٹا ہے اپنی ماں کا،
ارے تمہارا بادشاہ ہے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اللہ کے، اللہ کی شان ہے وہ اپنے محبوب کو عبد کہہ رہا ہے، اور ہم ہمارے آقا اور ہم کہیں وہ ہمارے آقا اور مولا اور سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ دوستو مسلک اولیاء کرام کا بس پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، اب دوبارہ آپ کو سمجھا دوں کہ جس نے الحمد شریف کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا۔ الحمد کی تصفیر ہے تو اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے سیدھا راہ مانگو میرے انعام والے لوگوں والا۔ میں نے ایک اہل حدیث پر یہ سوال کیا مسجد، میں نے کہا یار سیدھا راہ تو ہے حدیث قرآن والا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راہ مانگو، مجھ سے انعام والا لوگوں والا راہ مانگو، نبی صدیق شہید ولیوں والا راہ مانگو، یہ سیدھے راہ پر ہے، مجھے یہ بات سمجھا دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوستو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حدیث قرآن اور بندہ سمجھ نہیں سکتا سوائے میرے انعام والوں کے، اس لیے جس طرح انعام والے لوگ کریں اسی طرح کرو، یہ تقلید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔